اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنک سٹڈیز کے کورس کا پہلا ماڈیول جو کہ ایمانیات پر ہے، اس کا پہلا چیپٹر ہمارے زیر مطالعہ ہے۔ پہلا چیپٹر توحید پر ہے، اور توحید ہی وہ بنیاد ہے جس کو مان کر کوئی انسان اسلام میں داخل ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں سے، یعنی وحدت کے جتنے پہلو ہو سکتے ہیں اور انسانی ذہن جتنے انداز سے چیزوں کو تقسیم کر سکتا ہے، یا اپنے ذہن میں شرک کا کوئی پہلو قائم کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام پہلوؤں کو، شرک کی تمام دائروں کو رد کر کے اپنا تعارف پیش کیا ہے۔ تو ہمارا سب سے پہلا باب توحید کا ہے، اور توحید میں کے باب کے پہلے لیکچر میں ہمارا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، خالق کل شیء، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ قرآن حکیم کی دوسری سورۃ البقرہ کی آیت 29 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ہے جس نے جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، تو انہیں 7 آسمان بنا دیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تمام چیزوں کی تخلیق کے متعلق فرمایا کہ ان زمین میں جو کچھ ہے جن سے تم استفادہ کرتے ہو، اور آسمان میں جو چیزیں، اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنے عناصر ہیں، اور آسمان میں جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ان کا پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، اور یہ تمام انسانوں کے فائدے کے لیے ہے۔ قرآن حکیم کی چھٹی سورۃ الانعام کی پہلی آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے خالق ہونے کی صفت کو ایک اور انداز سے بیان کیا ہے۔ فرمایا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیرا اور اجالا بنایا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر یہ کافر اوروں کو اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ تو اصل میں اس آیت میں یہ واضح کیا گیا کہ یہ جو آسمان اور زمین ہے، یہ جو اندھیرا اور اجالا ہے، یہ سب چیزیں، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ بعض مذاہب کے اندر یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ روشنی کا خالق اللہ ہے، یعنی روشنی اور ظلم کا خالق کوئی اور ہے، کہ ایک رب وہ ہے جس نے نور پیدا کیا،
اور ایک رب وہ ہے جس نے ظلمتیں پیدا کی۔ تو یہاں پر اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ روشنی ہو یا اندھیرا ہو، ان سب چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے۔ آسمان ہو یا زمین ہو، ان سب چیزوں کا خالق اللہ ہی ہے۔ روحانیت ہو یا مادیت ہو، ان سب چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ تو ہمیں اس حوالے سے اپنے ذہن کو بالکل واضح رکھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی صادر ہوئی ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت 73 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو ٹھیک طور پر بنایا ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اور جس دن کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ، اس کی بات سچی ہے۔ وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی۔ یوم ينفخ فی الصور، جس دن سور میں پھونکا جائے گا۔ عالم الغیب والشہادہ، چھپی اور ظاہر باتوں کو جاننے والا ہے۔ وہو الحکیم الخبیر، وہی حکمت والا اور ہر شے کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق کے ساتھ یہ بتایا گیا کہ اس نے زمین اور آسمان کو بالکل ٹھیک بنایا جیسا کہ ان کے بنانے کا حق تھا، اور وہ جس دن یہ کہے گا کہ ہو جا تو اس دن حشر برپا ہو جائے گا، اور اس کی یہ بات سچی ہے۔ اور پھر اس دن کسی اور کی بادشاہی نہیں ہوگی، تمام بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، ہر طرح کی بادشاہت وہ اسی کی ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، یعنی پورے نظام، کائنات کا نظام ختم کرنے کا آرڈر آ جائے گا، اور یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین اور آسمان میں ہونے والے جتنے عمل ہیں، جو حرکات ہیں، یہ تمام حرکات یہ اللہ کے حکم سے ہیں، اور جس دن اللہ ان کو حکم دے گا کہ رک جاؤ تو یہ تمام چیزیں رک جائیں گی، اور پھر نہ سورج نکلے گا، نہ چاند کی حرکت باقی رہے گی۔ چاند کا ظاہر ہونا، چھپنا، یہ سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ سب چیزیں، سورج کا نکلنا اور سورج کا غروب ہونا، طلوع و غروب، ان تمام چیزیں کا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعلق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا کہ بس رک جاؤ تو یہ رک جائیں گی، اور پھر اس پوری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہی ان کا خالق ہے، وہی ان کا مالک ہے، اور اسی کے حکم سے یہ ساری چیزیں اپنے عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت 101 میں ارشاد ربانی ہے، بدیع السماوات والارض انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ وخلق کل شیء وہو بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بدیع السماوات والارض، کہ اللہ وہ ذات ہے
جس نے آسمان اور زمین کو اثر نو پیدا کیا، انا یکون لہو ولد، اس کا بیٹا کیوں کر ہو سکتا ہے، ولم تکن لہو صاحبہ، حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں، وخلق کل شیء، اور اس نے ہر چیز کو بنایا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر اس بات کی وضاحت کی گئی، بدی کہتے ہیں جو کسی چیز کو بغیر نمونے کے پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بغیر نمونے کے پیدا کیے ہیں۔ اس دنیا میں انسان جو چیز بھی تخلیق کرتا ہے وہ کسی نمونے کو دیکھ کر کرتا ہے۔ اس کے ذہن میں جو آئیڈیا آتا ہے وہ اپنے گرد و پیش کو دیکھ کر آتا ہے، پھر وہ اس نمونے پر چیزیں تخلیق کرتا ہے۔ تو اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان اور زمین بغیر نمونے کے بنائے۔ اب ہم اس آسمان اور زمین کی چیزوں سے استفادہ کر کے مختلف چیزیں بناتے ہیں، اور پھر اللہ کی طرف یہ بات کہہ دینا کہ کوئی اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، تو حالانکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں۔ تو جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں، تو اسی طرح اللہ کا بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوگا؟ بالکل قطعاً نہیں۔ اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو اس کا ہمسر ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے، اسے کسی چیز نے نہیں بنایا، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ قرآن حکیم کی 21ویں سورت، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کہ وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب اپنے اپنے چکر میں پھرتے ہیں۔ یہاں اس آیت میں بھی اس بات کی وضاحت کی گئی کہ یہ جو دن اور رات ہوتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے، اور یہ جو سورج اور چاند تمہیں نظر آتے ہیں ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ سورج کے نکلنے سے، طلوع ہونے سے جو دن نکلتا ہے اس کا خالق اللہ ہے، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے اور پھر تمہیں چاند نظر آتا ہے تو یہ اور رات تمہیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ رات ہو گئی ہے، اس کی روشنی کم ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو تمہیں نظر آتا ہے کہ رات ہو گئی۔ تو یہ دن رات اور ان کے ظاہری اسباب، سورج اور چاند، ان کا خالق بھی اللہ ہے، اور یہ تمام ستارے، سورج، چاند، سیارے، یہ اپنے اپنے مدار میں پھرتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے حکم سے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خالق پر ہمارے 2 لیکچر ہیں۔ آج کا لیکچر یہاں پر مکمل ہوتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔